السلام علیکم ایوری ون۔ درود شریف کا مطلب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرنا، اور فرشتوں و مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا ہے۔ پہلا جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھے رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے، تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ دوسرا، صف کے دائیں طرف کے لوگوں پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تیسرا، پہلی صفوں کے لوگوں پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے دعا رحمت کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر درود نہ بھیجے، البتہ مسلمانوں مردوں اور عورتوں کے لیے یہ گناہ ہوتا ہے اور استغفار کریں اس سے۔ درود شریف کی اہمیت۔ درود شریف نہ پڑھنے والوں پر فرشتے کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک نام سن کر درود نہ بھیجنے والوں کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پانچواں، عقب بن ازہرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنی گناہیں نہ بخشائے۔ تو میں نے جواب میں کہا آمین۔ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے جواب میں کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر چڑھا جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر پایا لیکن اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ تو میں نے جواب میں کہا آمین۔ درود نہ بھیجنے والے کنجوس ہوتے ہیں، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے، مطلب کنجوس ہے۔ جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے باعث حسرت ہوگی، چاہے نیک اعمال کے بدلے میں جنت میں چلے جائیں۔ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی دعا مانگیں تو درود شریف ضرور پڑھیں۔ درود شریف کی فضیلت۔ درود شریف کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ملتی ہے، جیسے جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل کرے گا، اس کے 10 گناہ معاف کرے گا اور 10 درجے بلند کرے گا۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے۔ جو شخص مجھے جتنا زیادہ درود بھیجے گا وہ قیامت کے دن مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جس نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لیے اللہ کے وسیلے مانگے اس کے لیے میں قیامت کے دن ضرور سفارش کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ جب ابی بن عقب رضی اللہ عنہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کا سارا وقت درود شریف پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے سارے دکھوں کو غموں کے لیے کافی ہے اور تیرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت کی بارش نازل کروں گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا تو میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ ماشاءاللہ۔ جس نے 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا قیامت کے دن اسے میری سفارش حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی باتیں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب دعا کرنے لگے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح اللہ سے مانگو ضرور دیا جائے گا۔ پھر فرمایا، اللہ سے مانگو دیا جائے گا۔ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے۔
اللہ تعالیٰ مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھنے والوں پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور ایک دفعہ سلام بھیجنے والوں پر 10 دفعہ سلام بھیجتے ہیں۔ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھیں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب جو چاہے کم درود پڑھے اور جو چاہے زیادہ درود پڑھے۔ ہمارے لیے دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ الگ الگ حدیث میں درود شریف پڑھنے کا اجر و ثواب الگ الگ بتایا گیا ہے، جس کی وجہ سے پڑھنے والے کے خلوص ایمان، تقوی اور نیت پر ہے۔ درود شریف کی الفاظ: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر اس کی طرح رحمت بھیج جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت بھیجی ہے۔ تعریف بزرگی تیرے ہی لیے ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل کی۔ تعریف بزرگی تیرے ہی لیے ہے۔ یہ حدیث بخاری سے کہا گیا ہے۔ درود شریف دوسرا: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اور تیسری درود یہ ہے جو سب سے چھوٹا ہے۔ اگر آپ نہ پڑھ سکے تو یہ بڑے والے درود شریف ضرور پڑھ لیجئے۔ اگر آپ بڑے والے نہیں پڑھ سکتے تو یہ چھوٹا والا پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، یہ والا درود آپ پڑھ سکتے ہیں جو سب سے چھوٹا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا الفاظ: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میری زبانی، جسمانی اور مالی تمام عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا سلام، اس کی رحمتیں و برکتیں ہو، آپ پر بھی اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر بھی سلام۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے اور یہ بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ درود شریف پڑھنے کے موقع یعنی آپ کب کب درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ پہلا، نماز ختم کرنے سے پہلے تشہد کے بعد پڑھنا لازم ہے۔ نماز جنازے میں دوسری تکبیر کے بعد، اذان کے بعد، اذان سننے کے بعد، دعا مانگنے سے پہلے۔ ایمان والے کہیں سے بھی اور کسی بھی وقت درود بھیج سکتے ہیں۔ میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ۔ تم جہاں بھی ہو وہیں سے تم مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کا سلام مجھ تک پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں۔ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ایک شخص نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی اور اپنے نبی پر درود بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نبی دعا کر، تیری دعا قبول ہو جائے گی، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ ساتواں، گناہوں سے توبہ کرتے وقت تکلیف، مصیبت و رنج و غم کے موقع جب ابی بن قعس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ پر درود بھیجنے کے لیے وقف کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے گناہوں کی بخشش کی جائے گی، تیرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سننے، پڑھنے یا لکھنے کے وقت 10واں، مسجد میں داخل ہوتے اور مسجد سے نکلتے وقت درود شریف ضرور پڑھیں۔ 11واں ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد درود شریف ضرور پڑھیں۔ ہر مجلس میں کچھ لوگ مل کر بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہ کرے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو قیامت کے دن وہ مجلس ان لوگوں کے لیے وبال کی وجہ ہوگی۔ اللہ چاہے تو انہیں سزا دے یا چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ 13واں، صبح و شام، جس نے 10 دفعہ صبح و 10 دفعہ شام کو مجھ پر درود بھیجا اسے قیامت کے دن میری سفارش حاصل ہوگی۔
اور آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔